اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Social Studies online classes for class 5. Today we are going to start our new lesson, that is lesson number 15, Pakistan after independence, which is from history section, and in today's lecture we discuss page number 122 and 123. Pakistan after independence. In the previous lesson, lesson number 15, we already discussed the history of the subcontinent from the 16th century till the independence of Pakistan, or the partition of the subcontinent. Subcontinent سے جب انگریز واپس جا رہے تھے تو انہوں نے یہاں پر پارٹیشن کی، ہندو کو الگ کنٹری دے دی اور مسلمانوں کو الگ کنٹری دے دی. So کیا ہوا after independence? Many of the Muslims who arrived in Pakistan were homeless. They had left everything behind in India and had to start a new life in a new country. وہ پارٹس، وہ حصے سب کانٹیننٹ کے جہاں پر ہندو کی میجورٹی تھی اور وہ بھارت میں شامل ہو گئے، وہاں سے مسلمان مائگریشن کر کے پاکستان آ رہے تھے. سو وہ ہوم لیس تھے، ان کے پاس نہ جابس تھے، نہ کھانے کو تھا، نہ گھر تھا. ایسے لوگوں کو ایک نئی زندگی ایک نئی کنٹری میں سٹارٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس نہ کوئی سامان، کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسے نیو کنٹری کے لیے اتنے زیادہ مہاجرین کو آباد کرنا، ان کو گھر دینا، ان کو پروٹیکشن دینا، ان کو جابس دینا بہت زیادہ مشکل تھا. سو a new government was formed to run the country. قائد اعظم محمد علی جناح was made a Governor General and Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister. The Muslim leaders agreed that the new country would be a democracy. After the independence, قائد اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. ٹھیک ہے، اینڈ لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، عمران خان جو ہے پرائم منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ ہے. اسی طرح جو ہے پہلے جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو سب کانٹیننٹ میں گورنر جنرلز ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی بیس پہ ابھی تو ہمارے کنٹری کا اپنا نہ کوئی کانسٹیٹیوشن تھا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا کہ کیسے کس قسم کی گورنمنٹ ہوگی، کیا ہوگا. لیکن سب سے پہلے جو ہے قائد اعظم گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان بیکیم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے، دس واز دا قائد اعظم، پکچر آف قائد اعظم اینڈ دا پکچر آف Liaquat Ali Khan. So Qaid Azam became the first Governor General and Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister of Pakistan. The Muslim leaders agreed that the new country would be a democracy. پہلے جو ہیں سب کانٹیننٹ میں کنگشپ تھی، بادشاہت تھی، لیکن جب انگریز آئے اور انہیں کئی سو سال یہاں پر حکومت کی تو انہوں نے سب کچھ اپنا یہاں پر انٹروڈیوس کیا. سو انہوں نے یہاں پر نیو فارم آف گورنمنٹ بھی انٹروڈیوس کی، جس کو ڈیموکریسی یا جمہوریت کہتے ہیں، جس میں الیکشن کے ذریعے، ووٹنگ کے ذریعے جو ہیں لوگ انتخابات کے ذریعے لیڈرز کو الیکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر گورنمنٹ بناتے ہیں. تو اب یہاں پر بادشاہت نہیں تھی، اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہے کیا ہوگی، ڈیموکریسی ہوگی. In a democracy, the people elect a government of their choice. اس میں لوگوں کو حق ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے جو ہیں اپنے لیے لیڈرز الیکٹ کرے. بٹ بیفور دس could be done, there was a lot to organize in Pakistan. لیکن اب جیسے پاکستان آزاد ہو گیا تو ایک دم سے تو الیکشن نہیں ہو سکتے، اس پہ تو بہت خرچہ آتا ہے، ان کے لیے تو ادارے چاہیے، لوگ چاہیے، آرگنائزیشنز چاہیے. سو پہلے تو یہ سارے ملکی ادارے بنانے تھے، تو اس کے لیے بس بغیر الیکشن کے سب سے پہلے تو قائد اعظم گورنر جنرل بنا اور لیاقت علی خان جو ہے وہ فرسٹ پرائم منسٹر بن گیا. باقی سب کچھ ابھی ارینج کرنا تھا. تو سب سے پہلے کام کیا گیا، this work was given to a group of leaders who formed the Constituent Assembly. جو پہلے جو ہیں
آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ممبرس تھے جنہوں نے جدوجہد کی کوشش کی اور پاکستان کو آزادی، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ سب سے پہلے ایک اسمبلی بنائیں، گروپ آف لیڈرز کو الیکٹ کریں. وہ ان لوگوں کا کیا کام ہوگا کہ وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. اب کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو اردو میں آئین کہتے ہیں. اٹ واز اے ریٹن ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ تھا جو کہ جس میں سارے رولز ریگولیشن لکھے جائیں گے جس کے بیس پہ جو ہیں ایک کنٹری رن کرے گی. مطلب کہ یہ اس ملک میں جو ہیں کتنے سال بعد الیکشن ہوگا، کتنے پروونسز ہوں گے، پروونسز کو کیا اختیارات ہوں گے، سینٹرل گورنمنٹ کو کیا اختیارات ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے ایک ڈاکومنٹس میں لکھنا تھا جس پہ سارے لوگ، اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سارے لوگ جس شک پہ، جس پوائنٹ پہ ایگری ہوں گے وہ اس میں لکھا جائے گا. جس میں جس میں جج بھی تھے، عالم لوگ بھی تھے، بہت سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں کہ نہ ہمارے مذہب سے کوئی کلیش آ جائیں، اس کے لیے جو ہے اس میں عالم بھی بٹھائے گئے تھے تاکہ وہ ایک ایسی ڈاکومنٹ بنائیں جس کے اکارڈنگ جو ہے پھر ہم اپنے کنٹری کو چلائیں اور وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ بھی نہ ہوں. تو ایک جو ہیں گروپ آف پیپل جو ہیں ان کو الیکٹ کیا گیا تاکہ وہ کیا بنائیں؟ کانسٹیٹیوشن بنائیں. اینڈ واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ کانسٹیٹیوشن از اے ریٹن ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے، ریٹن ڈاکومنٹ ہوتی ہیں جس میں سارا کچھ کلیئر لکھا ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے پھر اس کنٹری کو چلانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کام کیا گیا. ابھی پہلے پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا کہ قائد اعظم became the first governor general اور پاکستان. لیاقت علی خان became the first prime minister اور پاکستان. سب سے پہلے کیا گیا کہ the work was given to a group of leaders who formed the Constituent Assembly. And what was the job of the Constituent Assembly? To form a constitution, کہ وہ constitution جو ہیں وہ بنائیں، آئین بنائیں، written document بنائیں. At the same time, trouble broke out in Kashmir, where most of the people were Muslims, but the ruler was a Hindu who had decided that Kashmir should become a part of India. Fighting broke out on the border. Both the countries went to the United Nations to ceasefire was order. Same time یعنی 1947 میں کشمیر میں لڑائی جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ کشمیر جو ہے وہاں پر کیا تھا، میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی تھی اور یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی ہوگی وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے. لیکن اس پر انڈیا قابض ہو گیا. کیوں قابض ہو گیا؟ کیونکہ وہاں کا جو رولر تھا وہ ہندو تھا اور اس نے کشمیر انڈیا کے ساتھ جو ہیں شامل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کشمیر میں فائٹنگ شروع ہو گئی اور دونوں کنٹریز جو ہیں یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے کیس فائر کیا کہ یہ جو لڑائی ہیں اس کو ختم کی جائیں. On 11 September 1948 قائد اعظم محمد علی جناح On 11 September 1948, قائد اعظم محمد علی جناح died in Karachi only after 1 year after independence on 11 September 1948. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور 11 سپتمبر 1948 کو قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. وہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. اب قائد اعظم کیا تھے؟ فرسٹ گورنر جنرل تھے. اب قائد اعظم کی پوسٹ خالی ہو گئی، اب اس پہ جو ہیں کسی اور کو اپوائنٹ کرنا تھا. سو خواجہ ناظم الدین became گورنر جنرل. سو خواجہ ناظم الدین became the second governor general of Pakistan. ٹھیک ہے، دس از دا پکچر آف خواجہ ناظم الدین. on 16 October 1951. 48 کے بعد 1951 میں کیا ہوتا ہے؟ 16 اکتوبر 1951 کو کیا ہوتا ہے؟ ابھی قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد خواجہ ناظم الدین became the second governor general and لیاقت علی خان was the prime minister of Pakistan. لیاقت علی خان جو ہیں پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین بن جاتے ہیں. لیکن 1951 میں کیا ہوتا ہے
کہ 16 اکتوبر 1951 the Prime Minister Liaquat Ali Khan was shot dead while addressing a meeting in Rawalpindi. راولپنڈی میں جو ہیں لیاقت علی خان ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، سیم اسی جگہ پہ جہاں پر اسی ایریا میں جہاں پر بے نظیر کو بھی قتل کیا جاتا ہے. سو وہاں پر لیاقت علی خان کو کوئی گولی مار کے شہید کر دیتا ہے. اینڈ غلام محمد became the Governor General and خواجہ ناظم الدین was made the Prime Minister. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ گورنر جنرل ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ لیاقت علی خان کے ڈیتھ کے بعد جو ہے پرائم منسٹر کی پوسٹ خالی ہو جاتی ہیں. سو پرائم منسٹر اس کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیاقت علی خان کی جگہ پہ اور خواجہ ناظم الدین جو ہیں اس کو خواجہ ناظم الدین جو ہیں غلام محمد became the Governor General and خواجہ ناظم الدین was made Prime Minister. خواجہ ناظم الدین کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ غلام محمد became the third Governor General of Pakistan. اچھا. however Pakistan still no stable government. In 1955, Major General Skandar Mirza took over from Ghulam Muhammad, who was very ill. 1955 میں غلام محمد جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. غلام محمد اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ وہ گورنر جنرل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غلام محمد بیمار ہو جاتے ہیں اور میجر جنرل اسکندر مرزا جو ہیں وہ اس سے کنٹرول لے لیتے ہیں، یعنی اس کی جگہ پر جو ہے اب فورتھ گورنر جنرل کون ہو گیا؟ میجر جنرل اسکندر مرزا. غلام محمد گورنر جنرل ہوتے ہیں. تو 1955 میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس سے جو ہیں یہ جو عہدہ ہوتا ہے وہ کون لے لیتا ہے؟ میجر جنرل اسکندر مرزا. دس از دا پکچر آف میجر جنرل اسکندر مرزا. Now what happened in 1956? The first constitution was passed. دیکھیں 1947 میں بنی تھی نا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنائے، لیکن پہلا کانسٹیٹیوشن کب بن گیا؟ کتنا سال لگے ہو کہ کانسٹیٹیوشن بنانے میں اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو، کہ 1947 میں یہ بنی تھی اور 1956 میں فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پاس ہو گیا. So it was decided that Pakistan should be a republic with the president. The first president was Major General Skandar Mirza. گورنر جنرل کا پوسٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا؟ ریپبلک ہوگا. ریپبلک میں گورنر جنرل نہیں ہوتا، ریپبلک میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو 1956 میں بن گئی اس میں گورنر جنرل کا پوسٹ ختم ہو گیا اور اس کو اب کیا کہتے تھے؟ اس کو اب پریزیڈنٹ کہتے تھے. تو گورنر جنرل became the president. So General Skandar Mirza was the fourth Governor General. Now became the first President of Pakistan. ٹھیک ہے. یہ ہے پکچر ہے جنرل اسکندر مرزا کی. پہلے یہ کیا بنا تھا؟ غلام محمد جب بیمار ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے یہ فورتھ گورنر جنرل بنا تھا پاکستان کا، اور 1956 میں یہ فرسٹ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بن گیا پاکستان کا. In October 1958, Skandar Mirza declared martial law and constitution was abolished. General Muhammad Ayub Khan was at this time. اچھا constitution was abolished 1958. 1956 میں constitution بن گیا اور 1958 میں اس کو ختم کر دیا گیا اور آرمی کی حکومت آ گئی. جنرل اسکندر مرزا نے کیا کیا کہ جو اس وقت کا چیف آف آرمی سٹاف تھا نا، اس کو جو کہا کہ آ کے آپ ملک کو کنٹرول کریں اور کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیں. مارشل لا انہوں نے لگائی. اب اس وقت جو ہے جنرل اسکندر ایوب خان جو ہیں وہ کیا تھے؟ وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. ٹھیک ہے. سو کمانڈر ان چیف آف دا آرمی، ٹھیک ہے، کون تھے؟ ایوب خان. A cabinet of 12 members selected by the president was formed.
Shortly afterwards, Iskandar Mirza was removed from office and Ayub Khan became the president. He stayed in power for the next 10 years. اب کیا ہو گیا کہ کمانڈر ان چیف جو ہیں، جس کو جنرل اسکندر مرزا نے کہا تھا 1958 میں کہ مارشل لا لگائیں، ایوب خان کو کہا تھا. اب ایوب خان نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ آیا اس نے اپنے آپ کو الیکٹ کیا، کیبنٹ بنائی 12 لوگوں کی اور اس میں اپنے آپ کو الیکٹ کر دیا اور اسکندر مرزا کو جو ہے اپنے پوسٹ سے ہٹا دیا. پہلے اسکندر مرزا جو ہیں وہ پریزیڈنٹ تھے، تو اس کو ہٹا کے ایوب خان جو ہیں وہ خود، جنرل ایوب خان جو ہیں وہ خود پریزیڈنٹ بن گئے. دس از دا پکچر آف ایوب. During Ayub Khan's rule, there were many reforms. A new constitution was passed in March 1962. ایوب خان نے 10 سال حکومت کی، ٹھیک ہے. تو مارچ 1962 میں سیکنڈ کانسٹیٹیوشن بن گیا. پہلا کانسٹیٹیوشن کب بنا تھا؟ 1956 میں، لیکن اس کو انہوں نے ختم کر کے مارشل لا لگا دی. اب جو ہے 1962 میں ایک اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے. دس واز دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لا واز انٹروڈیوس ٹو ریڈسٹریبیوٹ دا لینڈ. یہ ایوب خان کے ریفارمز تھے. پہلا کیا کیا اس نے کہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن بنایا. دوسرا کیا کیا کہ اس نے ایک لا انٹروڈیوس کی جس میں ریڈسٹریبیوٹ کی گئی لینڈ کو. مینی نیو انڈسٹریز ور سیٹ اپ، کئی نیو انڈسٹریز بنائے، کارخانے بنائے. 1959 the capital was moved from Karachi to the newly established city of Islam Abad. ایوب خان نے ایک نیا شہر بنایا تھا اسلام آباد، اور جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کا کیپٹل کراچی تھا. اب ایوب خان نے 1959 میں کیا کیا کہ ایک نیا شہر بنایا اسلام آباد، اور جو ہیں کیپٹل کو کراچی سے اسلام آباد جو ہیں وہ لے کر آئے. اب پاکستان کا کیپٹل آفٹر 1959 جو ہے اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے. ایوب خان ایرا واز نون ایز دا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. ڈیکیڈ 10 ایئرس کو کہتے ہیں، اور ایوب خان نے 10 ایئر حکومت کی، تو اس کے دور کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یعنی ترقی کے 10 سال. In August or September 1965, Pakistan and India went to a war once again over Kashmir. 1965 میں 1965 کی جنگ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی، اور وہی پرابلم the same کشمیر پر. پاکستان put up a strong defense in the memory of which was celebrate Defense Day on 6 September. ہر سال جو ہیں ہم 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے مناتے ہیں نا. The fighting was ended by a ceasefire called by the United Nations at a meeting at Tashkent. تاشکند میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے جنگ کو جو ہے سٹاپ کیا گیا، روکا گیا. گورنر جنرلز آف پاکستان یہ یاد رکھنے ہیں کہ فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم، سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان خواجہ نظیم الدین، تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد، and the fourth governor general was Iskandar Mirza, which became the president after the first constitution which was passed in 1956. This was Qaid Azam, first governor general, second Khwaja Nazim Uddin, third Ghulam Muhammad, and fourth Iskandar Mirza. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں یہ جو ہیں ہمارے پاس ایوب خان ہیں اینڈ جنرل یحییٰ خان. ایٹ فرسٹ پیپل ور ہیپی ود ایوب خان ریفارمس. پہلے تو ایوب خان کے ریفارمس سے سارے بہت خوش تھے نا کہ اس نے بہت اچھے کام کیے، بٹ they did not like the way only a few people had power. لیکن ایوب خان کے دور میں جو ہیں جو پاور تھا وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا. ہسٹری اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں 22 فیملیز تھی جس کے پاس سارا پاور تھا.
تھا. The rich became richer and the poor stay poor. یعنی دولت کی تقسیم نہیں تھی. جو 22 فیملیز تھی پاکستان کی، پاکستان کا سارا دولت جو ہے ان کے پاس جمع ہو رہا تھا، اور غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر ہوتا جا رہا تھا. There were strikes and protests all over the land, and in March 1969 Ayub Khan handed over control to General Muhammad Yahya Khan. ایوب خان کے خلاف لوگوں نے بہت زیادہ جو ہیں پروٹیسٹ کیے، جس کی وجہ سے ایوب خان نے مارچ 1969 میں جو ہے اپنا کنٹرول جنرل یحییٰ خان کو دے دیا. جنرل یحییٰ خان ریمین ان پاور فار 2 years. جنرل یحییٰ جو ہیں وہ 2 سال تک اس نے حکومت کی. ہی ہیلڈ الیکشن ان 1970. دیکھیں 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے، اور 1970 تک ابھی تک کوئی ہم نے ذکر نہیں کیا کہ پاکستان میں کوئی الیکشنز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سو فرسٹ ٹائم 1970 میں الیکشن ہوئے. دی ہسٹری آف پاکستان، یہ فرسٹ ٹائم جو ہے 1970 میں عام انتخابات جسے ہم کہتے ہیں. اس سے بعد سلیکشن وغیرہ ہوئی تھی، لیکن جیسے ایوب خان نے ایک کیبنٹ بنایا تھا 12 ممبر، اور اس سے اپنے آپ کو الیکٹ کروایا تھا، لیکن وہ تو عام انتخابات نہیں تھے. عام انتخابات تو وہ ہوتے ہیں جس میں پاکستان کے جتنے بھی آئی ڈی کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں، مطلب ایٹ دا ایج آف 18 سے لے کے ابو جتنے بھی ہیں، وہ سارے ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے لیے جو ہیں لیڈرز الیکٹ کرتے ہیں. سو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم that in 1970 elections were held in Pakistan. In East Pakistan, the Awami League under Sheikh Mujibur Rahman became a powerful party, and in West Pakistan, a new party called the Pakistan People's Party was formed by Zulfikar Ali Bhutto. پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی، اور وہ تھی مسلم لیگ. لیکن پاکستان جو ہیں وہ 2 پارٹس میں آزاد ہوا تھا، ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. سو 1970 کے الیکشن میں ایسٹ پاکستان میں ایک پارٹی بنی تھی جس کا نیم تھا عوامی لیگ، اور اس کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان. اور ویسٹ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹی بنی تھی جو آج کا پاکستان ہے، اس کا نیم تھا پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کا جو لیڈر تھا جس نے اسے بنایا تھا اس کا نیم تھا ذوالفقار علی بھٹو، جو بے نظیر بھٹو کے فادر تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اب الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ یہ تو جنرل یحییٰ ہیں. دس از ویسٹ پاکستان اینڈ دس از ایسٹ پاکستان، اور یہ باقی جو ہیں انڈیا ہیں. In the election of December 1970, the Awami League won most of the seats in East Pakistan. ایسٹ پاکستان میں زیادہ سیٹ عوامی لیگ نے جیتے، اینڈ دی PPP ون ان دا ویسٹ پاکستان. ویسٹ پاکستان میں زیادہ سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے. شیخ مجیب الرحمان اینڈ ہز پارٹی ہیڈ این اوور آل میجورٹی ان دا نیشنل اسمبلی. لیکن نیشنل اسمبلی میں زیادہ سیٹ کس کے ہو گئے؟ عوامی لیگ کے، شیخ مجیب الرحمان کے. سو ہی میڈ سرٹن ڈیمانڈس ٹو وچ دا ادر ڈیڈ ناٹ ایگری. اس نے کچھ ڈیمانڈز پیش کیے جس سے جو ہیں ویسٹ پاکستان والے ایگری نہیں تھے. اینڈ فائٹنگ اسٹارٹیڈ ان دی ایسٹ پاکستان, and once again martial law was imposed to control the situation. Sheikh Mujibur Rahman was arrested and imprisoned. شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ جنگ شروع ہو گئی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان, اور دوبارہ جو ہے مارشل لا لگ گئی. ٹھیک ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پھر ابالش ہو گیا. دا الیکشنز اچھا, انڈیا instigated rebellions in the East Pakistan on 16 December 1971, and a new country called Bangladesh came into being with Sheikh Mujibur Rahman as its leader. For this time, West Pakistan became known as Pakistan. 1970 کے الیکشن کا کیا ہوا کہ لڑائی ہو گئی, اور 16 دسمبر 1971
انڈیا کی مداخلت کی وجہ سے کہ انڈیا نے ایسٹ پاکستان کو سپورٹ کیا، ان کو آرمی دی، ان کو ویپنز دیے، اور اس طرح وہ ایک ہم سے جدا ہو کے ایک الگ کنٹری بن گیا، اور اس کا نیم ہے بنگلہ دیش۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش آزاد بن گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسٹ پاکستان بیکیم بنگلہ دیش آن 16 دسمبر 1971، لیکن یہ with the help of India. This is the picture of Sheikh Mujibur Rahman and Zulfikar Ali Bhutto. Thank you so much for listening. انشاءاللہ ہوم ورک جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں، اور یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنا ہے. دیٹ از فرام دا لیسن نمبر 14 شارٹ کوسچن نمبر 3. پہلے ہم نے کوسچن نمبر 1 2 کیا ہے لیسن نمبر 14 کا. دس از کوسچن نمبر 3. آپ لوگوں کو سلائڈز جو ہیں وہ انشاءاللہ مل جائے گی، آپ لوگوں نے یہ نیٹ کاپی میں کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.